کہ آپ سمجھ لیں مڈل ایسٹ تک اس وقت ایک سیکورٹی اسٹیبلائزر ہے وہ اسرائیل، جو کہ ہمیشہ پاکستان کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا تھا. پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی اور اس کی رینج کے اوپر آپ دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کے اندر انٹرنیشنل فورم کے اوپر اسرائیلی اور جو انڈین پروپیگنڈا تھا وہ بڑا افیکٹو ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ میڈیا پروپیگنڈا. لیکن آج پاکستان سعودی عرب بیس کے اوپر اسرائیل سے صرف 600 کلومیٹر کے فاصلے پہ. دیٹ از اے ویری کلیئر میسج کہ پاکستان مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایک بہت بڑا اس کا رول ہے سیکورٹی اسٹیبلائزیشن کا. کیوں آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں قطر آپ سے بات کر رہا ہے، سعودی عرب آپ سے بات کر رہا ہے. بے شک یو اے ای، بحرین اور کویت نے کچھ غلطیاں کی، اب وہ اس طرف نہیں دیکھ سکتے. دے آر اسٹل فیلنگ انسیکیور، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے جو یہاں پہ اکوپمنٹ تھا، ان کی فوجیں تھیں، ان کے بیسس تھے. پچھلے 30 سال سے ایک مت تھا کہ شاید وہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، لیکن نہیں کر سکے. تو آج دیکھیں ہندوستان، اسرائیل اور شاید افغانستان اور امریکہ وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں. باقی آپ تمام ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک کو دیکھیں، ترکی سے لے کے سینٹرل ایشین، رشیا تک، ایون افغانستان کو نکال کے، یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے نیو بلاک. تو میرے خیال میں دنیا کا ایک نقشہ پاکستان کی جنگ نے بدل دیا. یہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. لیکن امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر ابھی بینک کرنا ہے. اور ایک جو بطول اس وقت بات کر رہی تھی کہ ہماری جو اکنامک چیلنجز ہے، دیٹ از دا مین کی. بے شک مارکا حق ایک سیلیبریشن کا موقع ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے، ہم آج پوری قوم جو ہے وہ خوش بھی ہے. لیکن واٹس نیکسٹ؟ کیا یہی ٹیم جو فیلڈ مارشل صاحب کی اور ہمارے پرائم منسٹر کی ہے، دے کین گیٹ ریڈ آف آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک؟ کیونکہ وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اکنامکلی پاکستان کو ہمیشہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سفوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیٹ از انٹینشنل. آپ کو اس طریقے سے انگیج کیا جاتا ہے. تو یہ چیلنجز ایسے ہیں جو کہ ہم نے شاید ان کو اوور کم کرنا بڑا ضروری ہے، اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ جی مارکہ حق کی جو کامیابیاں ہیں وہ آئندہ 10-20 سال تک پاکستان اور پاکستانی قوم کو جو ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو. صحیح. تو یہ بطول اس پر آپ بھی ذرا یہ کمنٹ کر دیجیے گا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے چلا تھا انڈیا، اور پھر اب ظاہر ہے خود اس کے امریکہ سے جو ریلیشن تھے وہ ڈسٹرب ہوئے، ویسٹرن کنٹریز سے اس کے ریلیشن ڈسٹرب ہوئے، اور ظاہر ہے اس کا اثر جو ابھی ظاہر شاہ صاحب نے پھر یہ اکنامک کامیابیوں سے اس کو جوڑا کہ اب یہ کامیابیاں بھی ہمیں ملنی چاہیے. تو یہ اس فرنٹ کو بھی ہمیں مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈپلومیٹک اور اکنامک فرنٹ پر ریلیونٹ بھی رکھنا ہے. تو یہ اب چیلنجز تو اصل ہمارے لیے آگے چل کر اب شروع ہوں گے. جو ایک بیس تھی وہ تو ہم نے بنا لی ہے، لیکن ابھی پوری ایک بلڈنگ کو ہمیں اس پہ کنسٹرکٹ کرنا ہے. بالکل. دیکھیں جو مارکہ حق کا معجزہ ہے، میراکلسلی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دکھایا، یہ ایک بالکل سچائی ہے. لیکن اب یہ ایک واقعہ تھا، یہ ایک بہت امیزنگ چیز تھی جو ہم سب نے وٹنس کی، لیکن اب یہ ہو گیا ہے. ڈیفینیٹلی اس فیلنگ کے مینٹیننس، اس کامیابی کے مینٹیننس کے لیے ایک مستقل جد و جہد ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اور جب میری ایکسپرٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو جیمنگ سسٹمز استعمال کیے گئے بھارتی جہازوں کو جیم کرنے کے لیے، جو الیکٹرانکس کی تیاری کی جائی تھی وہ 6 سال سے ہو رہی تھی. تو ایسا نہیں تھا کہ پہلگام کے بعد انہیں لگا کہ اب کبھی بھی رافیلز آ سکتے ہیں اور ہمیں تیاری کرنی ہے. تو یہ 6 سال سے ہو رہا تھا، اور پھر کبھی بھی اس کو آزمانے کا وقت آ گیا. تو آگے ڈیفینیٹلی یہ ٹیکنالوجی کی جنگ زیادہ ہے، نیریٹیوز کی جنگ سے زیادہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. انفارمیشن میں ایک مستقل کنفیوژن رہتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی جو پریسیژن ہے، میرا خیال ہے اس نے انفارمیشن کی پریسیژن کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، جو ہم نے مارکہ حق میں دیکھا. اور ڈیفینیٹلی اس میں پاکستان کو یہ جو ٹیکنالوجی میں ماڈرنائزیشن آ رہی ہے اس کو اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے جو J-35 اسٹیلتھ طیارے ہیں وہ ایڈ کیے جا رہے ہیں. بڑی ڈیفنس ڈیلز پاکستان ان کا حصہ بن رہا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے یو ایس کے ساتھ ڈیلز کی. بالکل انڈیا نے یو ایس کے ساتھ ڈیلز کی، لیکن چیپر ڈیلز پاکستان کو ملی. دیکھیں اب انڈیا دنیا کے نقشے سے غائب تو نہیں ہو گیا، وہ تعلقات تو رکھے گا ممالک کے ساتھ، لیکن یہ ایک جنگ ہے، یہ انٹرنیشنل انٹرسٹس ہیں مختلف ممالک کے کہ وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں. لیکن جو لوئسٹ ٹیرفس تھے وہ پاکستان کو ملے تھے، جو سب سے بہترین ڈیلز تھیں وہ پاکستان کو ملی تھی. یو ایس آئی ٹی اور منرلز کی ڈیلز بھارت کے ساتھ فی الحال نہیں کر رہا، وہ پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے. اس وقت بھارت کی پورٹس نہیں ہیں جن کو آلٹرنیٹیو سمجھا جا رہا ہے ایران کے لیے. کراچی اور گوادر ہے، پاکستان کی پورٹس ہیں. اور ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، when I was going through the chronology kind of stuff regarding this war، تو مجھے ایک بڑے مزے کی چیز اس میں نظر آئی کہ جس وقت انڈیا یہ جنگ ہارا تو انڈیا نے اپنے ڈپلومیٹس کی بڑی
ڈینس ٹیمز بھیجی 30 سے زائد ممالک میں، اور یہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں اس جنگ میں ایکچولی ہوا کیا ہے، اور ہم نے پاکستان کا یہ نقصان کیا ہے، اور پاکستانی جھوٹ بول رہے ہیں اینڈ وی آر رائٹ. تو کسی نے ان کا یقین نہیں کیا، اور ایون انڈین میڈیا نے ان چیزوں کو ٹیک اپ نہیں کیا جو انڈیا کے ملٹری آفیسرز کہہ رہے تھے. ابھی انڈیا کے فوجی افسران یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے طیارے گرے بھی ہیں، ہم سے پوچھو کہ کیوں گرے ہیں. اور جب وہ یونیورسٹیز میں جا کے لیکچرز دیتے ہیں تو وہ ان کو رپورٹ نہیں کیا جاتا. اینڈ اٹس بین این ایئر. آپ کوئی انٹرنیشنل جرنل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کوئی انڈیا کا چینل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ بھارت مان رہا ہو کہ ایکچولی اس کو کتنا نقصان ہوا ہے. اور جو انٹرنیشنل میڈیا کو ایسے پاکستان نے دی تھی سائٹس پہ کہ آئیں دیکھ لیں کہ کتنا بھارت نے ہمارا نقصان کیا ہے، تو ہم نے تو دکھایا. لیکن انڈیا نے جب وہ رسائی نہیں دی تو ان کی پوزیشن اور بھی کویسچنیبل ہوگی کہ شاید جو پاکستان نقصان رپورٹ کر رہا ہے نقصان اس سے کہیں زیادہ ہو. تو ایک اور کامیابی جو پاکستان نے گین کی وہ ایک اعتماد کی کامیابی تھی. آپ کو یاد ہے کہ امریکہ ہمیشہ پاکستان کو ڈو مور کا مطالبہ کرتا تھا. یو ایس میں جب فورسز افغانستان میں جب یو ایس فورسز ہوتی تھیں اور یو ایس پل آؤٹ کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی تو ریلیونس نہیں ہے. اب وہ ڈو مور کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ ہم جو کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو سفر ہے ڈو مور سے لے کے واٹ یو وانٹ مور تک میں بھی، سو دیٹس انٹرسٹنگ. اور اس میں ہم نے جو اعتماد گین کیا، اب آپ دیکھیں چاہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں، ایران ہو، امریکہ ہو، وہ جب ثالثی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستان پہ اعتبار کرتے ہیں. تو ایک ایسا ملک جس کو پوری کوشش کی گئی پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے، چاہے وہ FATF کا پلیٹ فارم ہو، یونائٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم ہو، بینڈ آؤٹ فٹس ہوں، پروپیگنڈا چینل ہوں، ڈس انفارمیشن لیبز ہوں. سب سے بڑی دنیا کی ڈس انفارمیشن لیب یہ کسی بریفنگ کی وجہ سے پروف نہیں ہوا، یہ یورپ کی رپورٹس ہیں کہ وہ انڈیا میں ہے. اس کے باوجود پاکستان نے ایک دن کے اندر یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم کتنے سچے ہیں، کتنے بہادر ہیں، کتنا ویل ایگزیکیوٹڈ ہیں. اور میں یہ ایک دن کا حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ جو وار ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ تو 4 دن کی تھی، لیکن پہلے دن کی جنگ میں یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ جنگ جیت کون رہا ہے، کس کی اسٹریٹجی اچھی ہے، کون حواس باختہ ہے، کس کا کمپوزر زیادہ ہے، کون جیت سکتا ہے. تو ہم تو ٹیکنیکلی پہلے دن ہی جنگ جیت گئے تھے. تو بے تحاشا اس وقت پاکستان کو اس کے فوائد ہیں، لیکن اس کی مینٹیننس بہت ضروری ہے. اینڈ آئی واز گوئنگ تھرو ریسرچ دیٹ از ناٹ پبلشڈ یٹ، وہ پروبیبلی کچھ دن میں پبلش ہوگی. اس کا باٹم لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس میں یہ کہا گیا ہے، اور اٹ از اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو مارکہ حق اینڈ دا اسٹریٹجک اینڈ اکانومک بینیفٹس رائٹ آفٹر دیٹ. اس میں کہا گیا کہ پاکستان معاشی طور پہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مارکہ حق کے بعد، اس اعتماد کے بعد، اگر ہم اپنی گورننس کو بہتر نہیں کریں. اور گورننس میں بھی خاص طور پہ سول بیوروکریسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا، کیونکہ پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.